अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, नवंबर की 17 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान का हुकूमत मुखालिफ मार्च रोकने के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त गैर मुअस्सिर करार दे दी है। इस्लामाबाद से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जुमेरात को सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि इंतज़ामिया के पास सूरत हाल कंट्रोल करने के वसी इख्तियारात हैं तो अदालत मुदाखलत क्यों करे। उनका कहना था कि क्या दरख्वास्त गुजार ये समझते हैं कि इंतज़ामिया इतनी कमज़ोर हो गई है कि मार्च कंट्रोल नहीं कर सकती। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बात बहुत आगे जा चुकी है। पीटीआई की मार्च पर फायरिंग से एक शख्स की जान जा चुकी है और इस मार्च से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो सकते हैं। म्यांमार की फ़ौजी कंट्रोल वाली हुकूमत ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो 4 गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 6,000 कैदियों को रिहा कर रही है। सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट दी कि इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलवी शॉन टर्नल, जापान के तूरो कुबूटा, बरतानवी विकी बाउमैन और अमरीकी कियाथे हू शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चारों को आम मुआफ़ी दे दी गई है और मुल्क छोड़ने के लिए कहा गया है। रिहा होने वालों में माजूल रहनुमा आंग सान सूची के करीबी साथी क्यातिन स्वे भी शामिल हैं। म्यांमार के कौमी दिन के मौके पर 5,774 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग में अफगान उमूर के लिए रूस के खुसूसी एलची ज़मीर काबुलॉफ ने मंगल को तालिबान को तस्लीम करने के लिए मॉस्को की शराइत का खाका पेश किया। काबुलॉफ ने रूसी सरकारी टेलीविज़न को बताया कि पहले कदम के तौर पर तालिबान एक जामे हुकूमत कायम करें। रूस के सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कॉफ ने बुध के रोज़ मॉस्को में सहाफ़ियों ने जब तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के इम्कान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तालिबान हुक्काम को कानूनी हैसियत देने पर गौर नहीं कर रहे। यूनेमा ने एक बयान में कहा है कि ज़रीफ़ा याकूबी और दीगर कारकुनों के हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए जो तालिबान की हिरासत में हैं और उनकी मुसलसल हिरासत की वजूहात को आम किया जाना चाहिए। तालिबान ने अभी तक इन गिरफ्तारियों पर कोई तबसरा नहीं किया है। अमरीकी कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी यानी ऐवान नुमाइंदगान में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात रिपब्लिकन ने बुध को 218 नशस्तें हासिल करके मामूली सबकत हासिल कर ली है, जबकि डेमोक्रेट पार्टी ने सेनेट में अपनी अक्सरियत बरकरार रखी है। 8 नवंबर को होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के मुकम्मल नताइज में अभी मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि कई हलकों में वोटों की गिनती का अमल अभी भी जारी है। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक 435 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान नुमाइंदगान में किसी भी जमात को बरतरी हासिल करने के लिए कम से कम 218 नशस्तें दरकार थीं और बुध को रिपब्लिकन पार्टी ने मतलूबा नंबर हासिल कर लिया है। हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक पार्टी को ऐवान में अब तक 211 नशस्तें मिली हैं। रिपब्लिकन पार्टी अगर ऐवान नुमाइंदगान में अपनी सबकत बरकरार रखने में कामयाब रही तो इस सूरत में सदर जो बाइडन और उनकी इंतज़ामिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, जबकि बाइडन के मुआवजे के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से G20 समिट के दौरान आमना सामना होने पर गैर रस्मी मुलाकात की तफसीलात मीडिया पर आने से मुताल्लिक़ खफगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमने जो बात भी की थी वो अखबार को लीक हो गई,
یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سنجیدگی ہو تو ہم باہمی احترام کے ساتھ اچھی طرح رابطے برقرار رکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ بتانا مشکل ہوگا کہ کیا نتائج نکلیں گے۔ اس بات چیت میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے چینی صدر کو جواب دیا کہ کینیڈا میں ہم آزاد، کھلے اور بے تکلفانہ مکالمے پر یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک ساتھ مل کر تعمیری کام کرتے رہیں گے، لیکن اس میں ہمارے درمیان اختلاف رائے بھی ہوگا۔ میڈیا پر آنے والی اس کی تفصیلات کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے چینی صدر سے کینیڈا کے انتخابات میں مداخلت اور جاسوسی سے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ روس کی جانب سے یوکرین پر فضائی حملوں نے یوکرین کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ تازہ ترین حملے نے توانائی کے انفراسٹرکچر، اپارٹمنٹ بلڈنگز اور ایک انڈسٹریل سائٹ کو تباہ کر دیا۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ ملک بھر میں ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے۔ اسی دوران اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گتریس نے 4 ماہ پرانے ایک معاہدے کی میعاد ختم ہونے سے چند دن پہلے اس میں توسیع کا اعلان کیا تاکہ یوکرین سے بحیرہ اسود کے ذریعے اناج، کھانے پینے کی اشیاء اور کھادوں کی محفوظ ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ گترس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ روس سے خوراک اور کھاد کی برآمد میں رکاوٹ بننے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی پوری طرح سے پرعزم ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کی خبر کے مطابق بدھ کے روز جنوب مغربی ایرانی شہر ایزے کے ایک بازار میں مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس میں ایک کمسن لڑکی سمیت کم از کم 5 افراد ہلاک اور عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق ایک الگ حملے میں مسلح افراد نے وسطی شہر اصفہان میں ایران کے پیراملٹری دستے باسیج کے 2 ارکان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ دونوں حملوں میں مسلح افراد مبینہ طور پر موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان حملوں کا محرک کیا تھا یا آیا ان کا تعلق ان ملک گیر مظاہروں سے تھا جس نے گزشتہ 2 ماہ سے ایران کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ سرکاری ٹی وی کے مطابق ایزے میں ہونے والی فائرنگ میں سیکیورٹی فورسز سمیت 10 افراد زخمی ہوئے۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی گروپس نے ایران پر اس بارے میں فوری عالمی دباؤ کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ جیل میں بند حکومت مخالف مظاہرین کو سزائے موت دینا بند کرے اور کسی بھی قیدی کو پھانسی دینے سے احتراز کرے۔ ایران کی عدلیہ نے کہا ہے کہ 2 ماہ سے جاری احتجاجی تحریک کے خلاف حکومتی پکڑ دھکڑ میں گرفتار 5 افراد کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ 5 افراد زیر حراست ہیں جن میں سے کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ 3 وہ افراد شامل ہیں جنہیں بدھ کو سزا دے دی گئی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے بدھ کو ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ کو ایرانی مظاہرین کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں، جعلی مقدمات اور موت کی سزاؤں پر گہری تشویش ہے اور امریکہ ایرانی لوگوں کے انسانی حقوق اور ان کی حمایت کے لیے آواز اٹھانا جاری رکھے گا۔ ایشیا پیسیفک سمٹ میں جن موضوعات پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے ان میں یوکرین کی جنگ، ایشیا میں بڑی طاقتوں کی مسابقت، افراط زر اور خوراک اور توانائی کی قلت شامل ہیں۔ عالمی رہنماؤں کی یکے بعد دیگرے 3 میٹنگز میں سے یہ آخری اجتماع 21 رکنی ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن فورم کا سالانہ سربراہی اجلاس ہے۔ یہ اجلاس تھائی لینڈ کے دارالحکومت میں ایک ایسے مقام پر منعقد ہو رہے ہیں جسے بلوا پولیس نے گھیرا ہوا ہے اور جس کی تمام اطراف سے ناکہ بندی ہے۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کے سربراہی اجلاس میں امریکی اقتصادی مفادات کو فروغ دینے اور میانمار میں جاری فوجی پکڑ دھکڑ پر خدشات کے بارے میں گفتگو کے لیے اس ہفتے تھائی لینڈ روانہ ہو رہی ہیں۔
ان کے دورے سے قبل انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہیرس تھائی لینڈ کے ساتھ ساتھ فلپائن میں میانمار کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گی۔ پینٹاگون کے اعلیٰ جنرل نے بدھ کو خبردار کیا کہ تائیوان پر کوئی بھی چینی حملہ اسٹریٹجک غلطی ہوگی اور یوکرین پر روس کے حملے جیسے ہی سنگین غلطی ہوگی۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے کہا کہ میرے خیال میں یہ غیر دانشمندانہ ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خود اختیار جمہوری جزیرے پر کوئی حملہ ناگزیر ہے۔ قطر میں 20 نومبر سے شروع ہونے والے فیفا فٹ بال ورلڈ کپ سے قبل اس پر تبصروں کا سلسلہ جاری ہے کہ آیا فرانس اپنی کامیابی کا تسلسل جاری رکھ سکے گا یا پھر برازیل چھٹی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کرے گا۔ ایونٹ کے آغاز سے قبل دفاعی چیمپئن فرانس ٹرافی اپنے نام کرنے کے لیے پر امید ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ برازیل کے بعد فرانس وہ دوسری ٹیم ہو سکتی ہے جو مسلسل 2 ورلڈ کپ اپنے نام کر سکے گی۔ اوباما فاؤنڈیشن کا ایک پروگرام جس کے تحت افریقہ، ایشیا پیسیفک اور یورپ بھر میں سینکڑوں نوجوان رہنماؤں کو تربیت دی جا چکی ہے، اس میں امریکہ کو شامل کرنے کے لیے توسیع کی جا رہی ہے۔ توقع ہے کہ صدر باراک اوباما جمعرات کو نئے پروگرام کا اعلان جمہوریت کے بارے میں اس فورم میں کریں گے جس کے لیے ان کی فاؤنڈیشن نیو یارک شہر سے تعاون کر رہی ہے۔ اوباما فاؤنڈیشن لیڈرز یونائیٹڈ اسٹیٹس پروگرام 24 سے 45 سال کی عمر کے ابھرتے ہوئے لیڈروں کے لیے 6 ماہ کا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے انتہا ممنون ہیں۔ نیوز ایڈیٹر یاسمین جمیل کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔